تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا اور اپنی فرمانبرداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی اس مرتبہ سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل و رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ اور آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ شیطان سے فرماتے ہیں، تو نکل جا اس سے ذلیل ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، بس ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے اور تم کو جنت سے نکال کر باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں رہے گا اور ننگا نہیں رہے گا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ دھوپ کا احساس ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ممنوع درخت کی تعیین کے بارے میں اختلاف۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور حضرت وہاب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور حضرت سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ ابن جریح نے مجاہد سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضرورت یا ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شیان شان نہیں تھیں۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی تعیین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی امور مبہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔